یہ جو صفات ہے نا، سات حیات، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں یہ حیات، ارادہ، قدرت، علم، سمع، بصر، کلام۔ تو ان کی یہ کہتے ہیں کہ ہم طویل نہیں کرتے، لیکن یہ کئی شاعرہ جو ہے نا یہ سمع بصر کے علم کے ساتھ طویل کر جاتے ہیں۔ یہ ادھر لکھا بھی ہے، وہ اشرح عقیدہ واسطیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ خلیل حراس نے، کہ ان کے نزدیک جو ہے نا سمع بصر سے مراد علم۔ تو یہ کلام کی بھی طویل کر جاتے ہیں۔ کلام سلف تو لفظی کلام مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا لفظی کلام ہے، لفظی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جا سکتا ہے، مسموع ہے، اور ذو صوت ہے، ذو صوت اور ذو حروف والا ہے، صوت والا ہے اور سنا جانے والا ہے۔ یہ سلف کا ہے عقیدہ، لیکن ہے بے مثل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کتاب التوحید کے اندر، کلام باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے، اور پھر کلام باری تعالیٰ اور کلام عبد کے درمیان فرق یہ ثابت کرنے کے لیے 35 ابواب قائم کیے ہیں کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے، 35 ابواب۔ تو آخر میں ہے یہاں ہی پھر آ کے کتاب پوری ہو جاتی ہے صحیح بخاری۔ لیکن یہ کلام سے جو ہے نا نفسی کلام مراد لیتے ہیں یہ متکلمین، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ نفسی کلام اس سے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، بس اللہ کے نفس میں ہے کلام، نفس میں۔ تو اگر کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کرنا ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میرا یہ کلام ہے۔ بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں، معتزلہ یہ کہہ دیتے تھے کہ وہ اپنا کلام پیدا کر دیتا ہے، اس لیے وہ کلام کو مخلوق کہتے پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کلام۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق کلام تھا، مخلوق یعنی اللہ نے وہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ لفظ نہیں بولتے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ آواز جو ہے نا وہ سنا دیتا ہے، آواز اللہ کی نہیں ہوتی، وہ آواز کسی کی ہوتی ہے، یعنی درخت نے سنائی تھی، یعنی درخت بولا تھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا وہ درخت سے آواز آ رہی تھی، آواز درخت کی تھی، یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے ان کا موقف۔ کلام پاک تعالیٰ کے بارے میں سلف نے بہت کچھ لکھا ہے، ویسے ایک کتاب بھی ہے ویسے بڑی جامع ہے، العقیدۃ السلفیہ فی کلام رب البریہ، العقیدۃ السلفیہ فی کلام رب البریہ، یعنی مخلوق کے رب کے کلام کے بارے میں سلفی عقیدہ۔ اس میں کلام کے بارے میں جو ہے نا سیر حاصل بحث مل جاتی ہے، تمام فرقوں کے اقوال جو ہے نا کلام باری تعالیٰ کے بارے میں وہ لکھے ہوئے ہیں، کوئی 8-9 قول ہیں، شرح عقیدہ تحاویہ میں بھی ویسے لکھے ہوئے ہیں، یہ کلام کے بارے میں تفصیلی بحث ہے۔ تو انہوں نے بھی سلف کا منہج جو ہے نا، سلف کا عقیدہ لکھا ہے شرح عقیدہ تحاویہ کے اندر، علامہ علی ابن ابی العز حنفی نے، یہ سلفی تھے عقیدے کے اندر۔ تو یہ تو پوری کتاب ہی ہے، شیخ عبداللہ یوسف جدہ ہے لکھنے والے اس کتاب کے، العقیدۃ السلفیہ، شیخ عبداللہ بن یوسف الجدہ، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، بڑی جامع کتاب ہے۔ امام بخاری کا موقف بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے تفصیل سے۔
بہرحال اب ان کی جو ہے نا جو معولین کی تعویلات ہیں، ان صفات کی جو تعویلیں کرتے ہیں، تو اختصار کے ساتھ یہ الرحمہ صفت ہے، الرحمہ صفت الرحمہ، اس کی تعویل جو ہے نا کرتے ہیں یہ ارادے کے ساتھ، ارادۃ الانعام، یعنی نعمت دینے کا ارادہ کرنا۔ دنیا میں اگر ہے نا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے فلاں پر رحمت کی، یا اللہ رحمت کرتا ہے فلاں پر، یا رحمت کرے گا فلاں پر، اس کا معنی لیتے ہیں اس کو نعمت دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نعمت دینے کا ارادہ، ارادۃ الانعام۔ اور ارادۃ الفیض، ارادۃ یا احسان، ارادۃ الاحسان یا ارادۃ الخیر، یہ اتنی طویلیں کرتے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ طویلیں کرتے ہیں نعمت رحمت کی، ارادۃ الانعام والفیض والاحسان والخیر، 4 لفظ ہیں یہ جن کے ساتھ یہ طویل کرتے ہیں رحمت کی، ارادۃ الانعام والفیض والاحسان والخیر، اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں، ارادہ شروع میں لکھ کے نا، ہر ایک کے ساتھ ارادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادۃ الانعام والفیض والاحسان والخیر۔ یہ تفسیر بیضاوی ہے نا، اس کے شروع میں جو الرحمن الرحیم ہے، سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ میں ہے الرحمن الرحیم، اس کی طویل بھی اسی طرح کی ہوئی ہے کہ اس سے مراد تفضل اور احسان ہے، تفضل اور احسان، یہ بیضاوی کے اندر ہے۔ یہ امام قرطبی ہے نا، یہ تفسیر قرطبی ہے نا جو بڑی مشہور ہے، اس میں بہت زیادہ طویلیں ہیں، ویسے یہ یاد رکھیں بہت طویلیں کرتے ہیں یہ امام قرطبی، یہ اسماء و صفات کی۔ اس میں یہ آیت کریمہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ سورۃ الاعراف 56 نمبر آیت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس میں امام قرطبی نے یہی طویلیں کی ہوئی ہیں رحمت کی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس طرح یہ تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی، اس میں بھی رحمت کی یہ طویلیں کی ہیں، الرحمت کی۔ اسی طرح جلالین کے اندر الرحمن الرحیم، اس کی پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں یہ طویل کی ہوئی ہے الرحمن الرحیم کی جلالین میں۔ اس طرح البحر المحیط ہے تفسیر ابو سعود، یہ بڑی مشہور ہے، یہ ادھر ہمارے بر صغیر میں تفسیر ابو سعود ابی سعود، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر الرحمن کی یہی کی ہے، طویل کی ہوئی ہے۔ اس طرح اسماعیل حقی صوفی کی تفسیر المراغی، فرید بجلی، محمود حجازی، طاہر بن عاشور، یہ ادھر پڑھی ہے طاہر بن عاشور کی تفسیر ہمارے اوپر لائبریری میں جامعہ میں، یہ جلد 1 ہے، 155 اور 156 صفحہ ہے، اس میں رحمت کی یہ طویلیں کی ہوئی ہیں۔ تو کبھی جو ہے نا یہ ایک سلفی ہوتا ہے مثلا طویل، اس کا منہج نہیں ہے، پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو یہ کہ وہ منہج جو ہے نا طویل والا نہیں ہے، سلف والا ہی منہج ہوتا ہے نا، کسی جگہ پر طویل ہو جاتی ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے اس توجہ نہیں جاتی یا کیا ہے، کوئی جو ہے نا لاشعوری میں یا کسی کی عبارت نقل کی ہے تو اس کے اندر وہ آ گئی ہے نا، تو وہ توجیہ کرنے کی یا اس کی تردید کرنے کی طرف خیال نہیں گیا، ایسے ہو جاتا ہے کبھی۔ امام بغوی حالانکہ سلفی ہیں، یہ جن کی مصابیح السنہ کتاب ہے امام بغوی، وہ رد بھی کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ مؤولین کا اپنی تفسیر میں، لیکن کبھی کبھی ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ جن کی تفسیر ہے بغوی کی، اس میں انہوں نے رحمت کی یہ طویل کر لی، یہ ہے، سمجھ لگی نا، یہ پہلی جلد ہے 18-19 صفحہ، یہ مؤولین کی تعویل کی طرح طویل ان کی کر لی ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں۔ معالم التنزیل ان کی تفسیر ہے، یہ چھپی ہوئی ہے 2 جلدوں میں، بغوی کی تفسیر۔ ایسے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے، تفسیر اچھی ہے ان کی،
تو عام دوسری تفسیروں کی طرح نہیں ہے کہ رتب و یابس ہو اس کے اندر، تو سلفی منہج کے مطابق ہے یہ تفسیر، لیکن اس جگہ پر جو ہے نا وہ طویل ہو گئی ان سے۔ اس طرح یہ شیخ محمد عبدہ مصری جو کل بھی میں نے بتایا تھا، یہ ان کی وہ راد کے بارے میں ان کا قول مذاقیہ استہزائیہ راد کے بارے میں، عقل پرستی میں یہ آتے ہیں نا، عقل پرست جو مفسرین ہیں، ان کے شاگرد ہیں رشید رضا، وہ ویسے صفات کی طویل عموماً نہیں کرتے۔ رشید رضا وہ سلفی منہج ان کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طویل نہیں کرتے، انہوں نے اپنے شیخ کا رد لکھا ہوا ہے، محمد عبدہ کا مصری کا رد لکھا ہوا ہے تفسیر المنار میں، تو وہ کئی جگہ پر رد کر جاتے ہیں باطل نظریات کا۔ اچھا، اس اعتبار سے اچھی تفسیر ہے وہ، لیکن کسی کسی جگہ پر ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، وہ عقل پرستی والی بات آ جاتی ہے، پھر اپنے شیخ کی تائید کر دیتے ہیں کسی کسی جگہ پر۔ تو ویسے عام طور پہ وہ رد کرتے ہیں باطل پرستوں کا، باطل عقائد نظریات کا خوب رد کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک جگہ پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ جو موقف ہے نا، ایصال ثواب، قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچانا، اس کا بھی رد لکھا ہے رشید رضا نے اپنی تفسیر میں، امام ابن تیمیہ کے اس موقف کا۔ حافظ ابن قیم کا موقف بھی یہی ہے کہ قرآن پڑھ کے جو ہے نا ثواب پہنچانا، میت کو ثواب پہنچ جاتا ہے، تو ان کا دونوں کا رد لکھا ہے رشید رضا نے اپنی تفسیر میں۔ ہمارے شیخ ہیں حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے ابن قیم کے رد میں، اہداء الثواب الی الاموات اس کا نام ہے، چھپا ہوا ہے یہ رسالہ اردو میں اور عربی میں بھی چھپا ہوا ہے رسائل میں، اہداء الثواب الی الاموات، یہ ابن قیم رحمہ اللہ کا رد ہے اس رسالے میں۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی اس مسئلے پر تفصیل لکھی ہوئی ہے، ویسے یہ ایصال ثواب والے مسئلے پر، قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانا کسی میت کو۔ اہل حدیث کا موقف تو عموماً یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اور حافظ ابن کثیر کا موقف بھی یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر انہوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ اس آیت کے تحت، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ایک کالم ہے پورا، یعنی وہ تفصیل لکھی ہے، اور امام شافعی کا قول بھی لکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جو ہے نا میت کی طرف ثواب نہیں پہنچتا، اور ابن کثیر نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے کرنا تھا، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے یہ، اس نے قرآن پڑھ کے جو ہے نا کسی میت کو بخشا ہو گیا، ثواب پہنچایا ہو، یہ بعد میں جو ہے نا یہ جاری کیا گیا طریقہ۔ یہ حنابلہ کے اندر کئی اس کو ایک قائل ہیں، احناف کے اندر بھی قائل ہیں، احناف مالکی ان میں مل جاتے ہیں، لیکن شافعی وہ قائل نہیں ہے اس کے۔ امام نووی نے بھی اس کا رد لکھا ہوا ہے مسلم کی شرح کے اندر، مقدمے میں، مسلم کے مقدمے میں ایک جگہ پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اہل حدیث کا موقف بھی زیادہ تر یہی رہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے اس کا، لیکن کئی اہل حدیث اس کے قائل رہے بھی ہیں۔ یہ غزنوی خاندان کے کئی علماء وہ اس کو صحیح سمجھتے رہے، مولانا داود غزنوی اور کئی اور بھی۔ یہ ایک کتاب ہے زیارت قبور مولانا حنیف یزدانی صاحب کی، یہ اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ بعض اہل حدیث کا قرآن خوانی کے وہ قائل تھے، وہ یہ ثواب پہنچانا قرآن پڑھ کے۔ یہ چھپی ہوئی ہے کتاب زیارت قبور، شریف زیارت قبور مولانا حنیف یزدانی۔ ایک تو یہ مولانا حنیف یزدانی صاحب جو مشہور خطیب ہے نا، یہ مراد نہیں ہے، اس سے پہلے ایک ہو گئے ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، 30 سال سے زیادہ میرے خیال ہو گیا ان کی وفات کو، یا 35 سال تقریباً۔ یہ نواب صدیق الحسن خان صاحب ہے، ان کی تفسیر ہے یہ فتح البیان، 10 جلدوں میں ہے عربی میں، وہ بھی کبھی کبھی ان کی عبارات کے اندر آ جاتا ہے اس طرح طویل۔ ایک دفعہ ایک عالم تھے سعودی،
ان کے دور کے، انہوں نے ان کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ کی تفسیر تو بہت اچھی ہے، اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، تو انہوں نے ان کو متنبع کیا تھا، ان پر توجہ دلائی تھی کہ آپ کی تفسیر کے اندر یہ چیزیں جو آ گئی ہیں نا، اگر کہ آپ کا منہج نہیں ہے یہ طویل والا، کیونکہ نواب صاحب نے عقیدے پر بھی ان کی کتابیں ہیں، طویل کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، ان کا سارا وہ رسائل وغیرہ چھپ گئے ہیں نا، ان کے اندر کئی ہیں عقائد میں ان کے رسالے وغیرہ، تو ان میں تو تردید کرتے ہیں طویل کرنے والوں کی خوب، لیکن اپنی تفسیر کے اندر طویلیں آ گئی ہیں کچھ، وہ لاشعوری کی وجہ سے، جس طرح پہلے میں نے بتایا نا، اس لیے ان شیخ عربی نے ان کو توجہ دلائی تھی اس خط کے اندر کہ آپ اس جو ہے نا نظر ثانی کریں، اس طرف توجہ دیں، یہ جو آپ کی تفسیر کے اندر چیزیں آ گئی ہیں، سمجھ لگی نا۔ اس طرح صفت الغضب والرضا ہے نا، اس کی طویل جو ہے نا یہ کرتے ارادت العقوبہ کے ساتھ، ارادت العقوبت، سزا دینے کا ارادہ کرنا، عذاب دینے کا ارادہ کرنا، آگے سمجھیں، یہ غضب کی طویل کرتے ہیں، ارادہ انتقام کہہ لو یا ارادہ سزا کہہ لو، ارادہ عقوبت، ارادت العقوبت یعنی سزا دینے کا ارادہ، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو سزا دے، ان سے انتقام لے۔ یہ رضا جو ہے نا، رضا وہ اس کے خلاف طویل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ثواب دینے کا ارادہ کرنا ہے، ثواب دینے کا ارادہ تو ثواب یا ارادہ تو اجر دینے کا ارادہ تو ثواب، یہ طویلیں ہیں ان کی، ارادہ تو ثواب، رضا کی طویل، اور غضب اور سخط یعنی اللہ کی ناراضگی، ان دونوں کی طویل برابر کی کرتے ہیں، ارادۃ العقاب یا ارادۃ العقوبہ، یہ سخت جانا کہ اللہ ناراض ہے، کسی پر ناراض ہوتا ہے، اس کی طویل کرتے ہیں، یہ سزا دینے کا ارادہ۔ غضب کی طویل بھی اسی طرح کرتے ہیں، سزا دینے کا ارادہ، غضب سے یہ مراد لیتے ہیں۔ اور ادھر یہ کہ بات یاد رکھیں، معتزلہ بھی طویل کرتے تھے، یہ بھی طویل کرتے ہیں متکلمین، لیکن ان دونوں کی طویل میں فرق ہے۔ معتزلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کہتے تھے کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں، اور یہ مخلوق نہیں کہتے تھے یہ، تو وہ طویل کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ، یہ طویل کرتے ہیں ایک صفت کی دوسری صفت کے ساتھ، یہ فرق ہے۔ اب معتزلہ غضب کی طویل کرتے ہیں عقوبت، عذاب، اور رضا کی طویل کرتے ہیں ثواب، ارادے کو نہیں لاتے اس کے اندر، کیونکہ ارادہ صفت بن جاتی ہے نا پھر، تو معتزلہ کے نزدیک تو صفت مخلوق ہے، تو وہ ایک صفت کی جو ہے نا وہ مخلوق کے ساتھ طویل کرتے ہیں، یعنی ثواب، یہ کہتے ہیں ثواب دینے کا ارادہ کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں ثواب، کیونکہ ثواب جو ہے نا وہ مخلوق ہے، اجر و ثواب وہ مخلوق ہے، مثلا جنت ہے، جنت مخلوق ہی ہے نا، تو مخلوق کے ساتھ وہ طویل کرتے ہیں اللہ کی صفت کی، یہ کرتے ہیں صفت کے ساتھ، یعنی ارادہ کرنا، ثواب دینے کا ارادہ کرنا، یہ فرق ہو گیا، سمجھ لگی۔ اسی طرح وہ عقاب کے ساتھ طویل کرتے ہیں، عقاب کے ساتھ معتزلہ، کیونکہ عقاب مخلوق ہے، مثلا جہنم مخلوق ہے نا، تو مخلوق کے ساتھ انہوں نے طویل کی، اور یہ جو ہے نا صفت کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی عذاب دینے کا ارادہ کرنا، ارادہ صفت ہے، تو صفت بھی یہ ارادے کے ساتھ صرف اس لیے طویل کرتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ جو ہے نا یہ ذاتی ثبوتی صفت ہے، فعلی صفت کی طویل جو ہے نا وہ ذاتی صفت کے ساتھ کرتے ہیں یہ متکلمین۔ پہلے میں نے بتایا نا کہ 7 صفات ہیں ان کے ہاں، تو ان میں ارادہ بھی آتی ہے نا، یہ بخاری کا حاشیہ ہے نا جو احمد علی سہارنپوری کا، یہ ماتریدی ہیں عقیدے کے اندر، معول ہے، اس لیے پوری صحیح بخاری کے اندر انہوں نے جو صفات کی احادیث ہے نا
ان کی طویلیں کی ہوئی ہیں پورے حاشیے میں، طویلوں سے بھرا پڑا ہے یہ۔ آخر میں کتاب التوحید ہے تو وہاں تو زیادہ زور ہے طویلوں کا، ان کا۔ تو اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ثبوتی وجودی صفات ہے ثبوتی، اور ایک سلبی ہیں عدمی۔ تو جو ثبوتی صفات ہیں ان کی طرح کے دو قسمیں ہیں، فعل ذاتی اور فعلی۔ پھر کہتے ہیں کہ فعلی اختیاری جو صفات ہے نا، یہ سب کا رجوع جو ہے نا ان سات میں سے کسی ایک کی طرف ہوگا، ان سات میں سے کسی ایک کی طرف ہوگا۔ پھر چونکہ ان سات کے اندر ارادہ بھی ہے نا، اس لیے ارادے کی طرف لٹا دیتے ہیں، اصل ارادے کو سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر محبت کرنا ہے نا تو وہاں بھی لائیں گے یہ ثواب دینے کا ارادہ کرنا، اگر رضا ہے اس میں بھی ارادہ کرنا ثواب دینے کا، رحمت ہے اس میں بھی لائیں گے ثواب دینے کا ارادہ کرنا، یہ ارادے کو لائیں گے۔ اگر اسی طرح اس کے برعکس ہے نا، غضب ہے اللہ تعالیٰ کا یا ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہاں بھی یہی لے آئیں گے وہ، یعنی عذاب دینے کا ارادہ کرنا، عذاب دینے کا ارادہ کرنا، یہ ارادے کے ساتھ جو ہے نا طویل کر لیتے ہیں یہ متکلمین۔ سوچنے کی بات ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت زیادہ ہیں، جتنی زیادہ صفات ہوتی ہے نا، اچھی اچھی صفات جتنی، اتنے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی ہر صفت سے ایک کمال جو ہے نا اللہ کا ظاہر ہوتا ہے، یہ ایک کمال پر دلالت ہے۔ تو جتنی زیادہ صفات ہے اتنے کمالات اللہ تعالیٰ کے زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ محدود ہی کر دیا ہے، یعنی سب کو ایک صفت کی طرف لوٹا دیا ہے، ایک صفت کی طرف۔ حالانکہ سلف کے نزدیک یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہیں، بے شمار ہیں، غیر محدود، بلکہ صفات کا دائرہ جو ہے نا وہ اسماء کے دائرے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ کہ القواعد المثلی پڑھیں گے نا، اس میں کو قاعدے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب حسنہ ہے، اللہ کے تمام اسماء حسنہ ہیں، اچھی اچھی معانی پر دلالت کرنے والے، اور پھر یہ ہر اسم صفت کو متضمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا وہ غیر محدود ہیں، یعنی بے شمار ہیں، کوئی بندہ گن نہیں سکتا اللہ کی صفات۔ پھر اس سے اس کے کمالات پر بھی استدلال ہے کہ اس کے کمالات بھی غیر محدود ہیں، بے شمار کمالات۔ یہ تمام صفات پر ایمان ہو تو پھر ہی ہے نا عقیدہ بنتا یہ۔ اگر تمام کو وہ ایک کی طرف ہی لٹائے جائیں تو پھر تو ایک ہی بن گئی صفت، ارادہ ہی ہے حقیقت، ارادہ سمجھ لگی نا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ارادہ طویل کرتے کیوں ہیں یہ، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صفت مخلوق کی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ تشبیہ لازم آ جاتی ہے، تشبیہ سے بھاگتے ہوئے طویل کرتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہوئے۔ لیکن جس صفت کے ساتھ طویل کرتے ہیں وہ بھی مخلوق کی صفت ہے، پھر تو اور طویل کرنی چاہیے ایسی کہ جو مخلوق کی صفت نہ ہو بالکل ہی۔ قدر ارادہ کا مشیت یہ مخلوق کی صفت بھی ہے۔ قرآن میں جس طرح وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہاں مشیت عبد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، مشیت العباد، اور مشیت اللہ بھی، مشیت اللہ و مشیت العبد، مشیت العباد۔ لیکن ہم تو سلف تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی صفت مخلوق کی مثل نہیں ہے، یہ تمام صفات میں کہتا ہے۔ یعنی ادھر بھی اس طرح کہہ دینا کہ اللہ کی محبت کرنا اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ ادھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ وہ ہمارے ارادے کی طرح نہیں ہے، ادھر کہتے ہیں تشبیہ نہیں، تشبیہ نہیں، ادھر بھی وہی بات کہہ دے۔ اسی سے ایک قاعدہ ہے سلف کا، القول فی الصفات فی بعض الصفات کالقول فی البعض الاخر، یعنی بعض صفات کے اندر جس طرح ہم کہیں گے نا اسی طرح دوسری صفات میں بھی اسی طرح ہی کہیں گے۔ جب ہم ذاتی صفات کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں، ذاتی صفات جن کی یہ طویل نہیں کرتے کہ وہ ہماری صفات کی طرح نہیں ہے، اسی طرح ہم ان صفات کے بارے میں بھی یہی کہیں گے جن کی یہ طویلیں کرتے ہیں،
یعنی فعلی صفات کے اندر بھی وہی کہیں گے جو ذاتی صفات کے بارے میں کہتے ہیں، کہ جس طرح ذاتی صفات کو ہم بغیر طویل کے بغیر تشبیہ کے تسلیم کرتے ہیں، ایسے ہی فعلی اختیاری صفات کو بھی ہم بغیر تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت سمجھیں گے۔ آگے سمجھیں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، تو یہ طویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں نا ان کو ایک ہی، یعنی صرف ایک صفت کے اندر ہی، کہ ایک ہی صفت ہے، سب کی جو ہے نا وہ نفی ہو گئی ہے۔ اس لیے سلف تو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرتے ہیں نا، اس میں یہ معتزلہ کا رد کرنے کے لیے، جہمیہ کا رد کرنے کے لیے اس کی وہ بہت ساری صفات کو، اسماء کو ذکر کر دیا کرتے تھے۔ کہ عثمان بن سعید الدارمی کی کتاب جو ہے نا، کتاب الرد علی الجہمیہ، اس میں بھی ہے۔ اس طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں بہت خوب رد ہے ان کا، اس وقت کے جو جہمیہ تھے، معوّلہ۔ یہ عام طور پہ یہ شرح عقیدہ واسطیہ ہے خلیل حراس کی، اس میں بھی بہت رد ہے ان کا۔ یہ اس کے جو عام درسی نسخہ ہے، پرانا نسخہ جو ہوتا تھا، اس میں 54 اور 55 صفحے کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، یہ معتزلہ کی طویل اور یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی طویل، یہ جو ابھی میں نے بتائی ہے کہ وہ صفت کے ساتھ طویل کرتے ہیں، یہ صفت کی جو ہے نا وہ اس یعنی مخلوق کے ساتھ طویل کرتے ہیں معتزلی، کیونکہ ان کے نزدیک صفت جو ہے نا وہ مخلوق ہی ہے، اس لیے مخلوق کے ساتھ طویل کر لیتے ہیں۔ یہ اس طرح ایک شرح عقیدہ واسطیہ شیخ زید بن فیاض کی بھی ہے، الروضۃ الندیہ ہے نام اس کا، اس میں بھی ان کا یہ بتایا ہوا ہے انہوں نے ان دونوں کی طویل۔ یہ ایک تفسیر ہے یہ روح المعانی ہے، تو ویسے یہ عام خلفی تفسیروں کے اندر آتی ہے، یہ کیونکہ رد بھی کرتے ہیں یہ بعض جگہ پر ان معولین کا، کسی جگہ پر معولین کا رد بھی کیا ہے انہوں نے، اگرچہ طویل کر بھی جاتے ہیں کئی جگہ پر۔ صوفی تفسیر کو بھی انہوں نے داخل کیا اپنی کتاب کے اندر، اشاری تفسیر کو، یہ 20 جزوں کے اندر ہے یہ تفسیر، 20 جلدیں ہیں۔ روح المعانی مشہور ہے بڑی، محمود علوسی کی۔ انہوں نے اس میں ویسے کہا ہے کہ بعض یقول بالتاویل و بعض لا یقول بالتاویل، کہ بعض جو ہے نا طویل کے قائل ہیں اور بعض طویل کے قائل نہیں ہیں، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں وَأَنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِنْهُمْ، کہ میں ان میں سے ہوں، یعنی جو طویل نہیں کرتے میں ان میں سے ہوں، ادھر لکھ دیا انہوں نے۔ بل یمر ھذا وامثالہ مما جاء عنہ سبحانہ فی الآیات والاحادیث علی ما جاءت، کہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح گزارا جائے، صفات کی جو آیات ہیں اور احادیث ہیں، علی ما جاءت یعنی جس طرح یہ آئی ہیں اسی طرح ان کو رکھا جائے، ان کی طویل نہ کی جائے، وہ ان کا علم جو ہے نا یہ اللہ کے سپرد کیا جائے۔ یہ پہلی جلد ہے، 296 صفحہ ان کی تفسیر روح المعانی جو چھپی ہوئی ہے، اس میں کہا ہے انہوں نے۔ ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بعض متاخرین ہیں نا، یہ مفسرین اشاعرہ میں سے یا ماتریدیہ میں سے جو طویلیں عام طور پہ کرتے ہیں، یہ نا کبھی اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں اور سلف کا بھی یہ ذکر کر دیتے ہیں، اور ان کا ایک مشہور قول ہے کہ ہمارا طریق جو ہے نا یہ احکم ہے اور سلف کا جو طریق ہے یہ اسلم ہے، طریقنا احکم و طریقہم اسلم، کہ ہمارا طریق احکم ہے، احکم سے مراد زیادہ مضبوط، لیکن سلف کا طریق اسلم ہے، اسلم یعنی زیادہ سلامتی والا ہے یہ تو۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سلف جو ہے نا ان کا قول تفویض والا ہے، تفویض والا صفات کے مسئلے میں،
تفویض اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی بھی اللہ کے سپرد، اس کا معنی بھی اللہ کے سپرد، یہ تفویض ہے۔ یہ اصل میں 4 گروہ بن جاتے ہیں نا، ایک مثبتہ ہے، مثبتہ، ایک مشبہہ، ایک معطلہ، ایک مفوضہ، یہ 4 ہیں۔ کتابوں کے اندر 4 کا ذکر ہوتا ہے۔ معطلہ جو ہے نا، یہ جہمیہ، معتزلہ وغیرہ ہیں، یہ کلی طور پہ معطلہ ہیں۔ معطلہ کی بھی 2 قسم بن جاتی ہیں، ایک ہے کلی طور پہ معطلہ، ایک ہے جزوی طور پہ معطلہ۔ یہ جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں نا، یہ بھی معطلہ ہیں، لیکن کلی طور پہ نہیں، کیونکہ یہ ذاتی صفات جو 7 ہیں نا، ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کی تعویل نہیں کرنی۔ تو اختیاری صفات، فعلی اختیاری صفات ان کی کرتے، اس اعتبار سے یہ بھی معطلہ ہے، متاخرین۔ یہ ہو گئے معطلہ، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ۔ اور جو مشبہ ہے نا، وہ مثبتہ ہے، مثبتہ، لیکن اس بات میں غلب ہے، اس بات میں غلب ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ اس طرح اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں جس طرح مخلوق کے لیے تشبیہ دے کے، اس لیے ان کو مشبہہ کہتے ہیں۔ وہ تشبیہ دیتے ہیں، یعنی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہی جانتا ہے، ہماری طرح ہی قدرت رکھتا ہے، ہماری طرح ہی محبت کرتا ہے، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اس کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے۔ یہ ہے مشبہہ، ہے مثبتہ ہے، لیکن اس بات میں اس طرح غلب ہے کہ تشبیہ دے گئے۔ تو یہ بھی ویسے گمراہ ہیں، معطلہ بھی گمراہ ہیں اور مشبہہ بھی گمراہ ہیں۔ اور ایک مفوضہ ہے، مفوضہ کا مطلب ہے کہ وہ معنی بھی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ معطلہ یہ جو ہے نا، دوسرا سلف مثبتہ جو ہے نا، مثبتہ، یہ کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کیفیت یہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، لیکن اس کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے کہ کیسے ہے، یعنی ہمارے طرح نہیں ہے، تو پھر کس طرح ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ہے مثبتہ، اہل سنہ سلف صالحین کا یہ موقف ہے، یہ حق ہیں، حق آگے سمجھیں۔ تو یہ مفوضہ نے جو ہے نا، معنی بھی اللہ کے سپرد کیا کہ ہم معنی بھی نہیں جانتے، بس لفظاً پڑھیں گے ہم، لیکن معنی ہمیں معنی کا نہیں پتہ، یہ تفویض ہے۔ تو بعد والے جو ہے نا، ایسا اوقات سلف کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں، تفویض کی، حالانکہ سلف کا موقف تفویض والا نہیں تھا، وہ صفات پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے امام مالک سے جب پوچھا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو یہ مستوی کیسے ہے، کیف الاستواء، امام مالک جو ہے نا غصے میں آ گئے تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا ان کا، غصے میں آ گئے، کچھ دیر سر نیچے رکھا انہوں نے، غضبناک تھے، پھر سر اٹھا کے کہنے لگے الاستواء معلوم، اس سے پتہ چلا نا کہ وہ تفویض نہیں ہے، یہ الاستواء معلوم کہنا، والکیف غیر معقول، یا والکیف مجہول، کہ کیفیت جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے، وہ مجہول ہے کیفیت۔ پھر انہوں نے کہا والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، استواء علی العرش پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس پر بعض اہل علم نے رسالے بھی لکھے ہوئے، امام مالک کے قول کی شرح۔ یہ سلف جو ہے نا، یہ تفویض کا بہت رد کیا کرتے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کا بہت رد کیا ہے، تفویض کا، مفوضہ کا۔ اور یہ متکلمین جتنے بھی ہیں نا، تقریباً الا ماشاء اللہ، یہ سلف کا جب بتاتے ہیں نا عقیدہ، کہتے تفویض والا بتاتے ہیں، ان کی طرف یہ نسبت اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، تفویض، حالانکہ ان کا تفویض والا نہیں تھا۔ یہ شیخ البانی صاحب نے بھی ان کا رد لکھا ہوا ہے، یہ بدعات کا انسائکلوپیڈیا ہے نا کتاب، قاموس البدع کا ترجمہ، شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی کتابوں سے
جو بدعات سے متعلق مواد ہے نا سارا جمع کیا ہے، ان کے شاگرد ہیں یہ مشہور بن حسن آل سلمان ابو عبیدہ، اتنی موٹی کتاب ہے ضخیم ہے، اس میں ان کا کافی رد ہے تفویض کا، مفوضہ کا، پڑھے تو پتہ چل جائے گا اردو میں ہے یہ۔ تو کئی علماء نے رد لکھا ہے، سعودیہ کے علماء بھی رد لکھتے ہیں تفویض مفوضہ کا، اور یہ سلف کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تفویض ان کا موقف نہیں تھا سلف کا۔ تو وہ ان کے ساتھ معطلہ کے خلاف کتابیں لکھتے تھے نا، واضح ہے ان سے کہ تفویض ان کا موقف نہیں تھا سلف کا، یہ اس بات تھا بلا تشبیہ، یہ مثبتہ ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ مشبہ جو ہے نا انہوں نے اس بات میں غلو کیا ہے، اور معطلہ نے نفی میں غلو کیا ہے۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ نفی میں غلو کیا، نفی کرتے کرتے جو ہے نا، یعنی وہ تنزیہ دوسرا تشبیہ کی نفی کرتے کرتے نا وہ صفت کی نفی کر گئے، اور مشبہ جو ہے نا یہ ثابت کرتے کرتے جو ہے نا یہ تشبیہ دے گئے، تشبیہ کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ تو تفویض والے جو ہے نا انہوں نے وہ اس معنی کی بھی نفی کر دی ہے، جس معنی پر اس صفت کی دلالت ہے نا اس کی بھی نفی کر دی ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے نا صحیح نہیں ہیں، یہ مفوضہ، مشبہہ اور معطلہ، اور مثبتہ جو ہے نا یہ سلف صالحین، یعنی یہ تشبیہ کے بغیر ثابت کرنے والے، تعویل نہ کرنے والے، تعطیل نہ کرنے والے، اور کیفیت نہ بیان کرنے والے، یہ حق ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام محدثین کا موقف ہے۔ شیخ معولہ کس کے تحت آئیں گے، معطلہ کی یا مشبہ؟ معولہ جو ہے نا ہر معول معطل ہے، ہر معطل معول ہے، سمجھ لگی نا، جو بھی تعویل کرتا ہے نا وہ تعطیل یعنی لازم آ جاتی ہے۔ تو وہ آگے دو قسمیں میں نے بتائی تھے نا، کلی تعطیل اور جزوی تعطیل۔ تو ہر معول کلی معطل نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ آگے جو ہے نا یہ حیا اللہ تعالیٰ کی صفت، یہ اس کی تعویل جو ہے نا بعض نے تو خشیت کے ساتھ کی ہے، حیا کی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ ہے نا، لا یستحیی، یہاں کرتے ہیں لا یخشا، لا یخشا کے ساتھ طویل کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے ویسے، یہ قرطبی نے ایسے ہی کیا، امام قرطبی نے لا یستحیی لا یخشا، یہ سلف کے نزدیک جو ہے نا یہ معنی صحیح نہیں ہے اس کا، لا یستحیی لا یخشا لگی نا۔ یہ ابن جریر طبری نے بعض سے نقل کی ہے ویسے اپنی تفسیر میں، بعض اہل عربیت سے، لیکن سلف اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں اس طویل کو۔ اس طرح یہ استواء علی العرش، اس کی طویل کرتے ہیں استیلاء علی العرش کے ساتھ، یہ مسئلہ بھی معرکۃ الآراء رہا ہے سلف کا اور خلف کا، استواء علی العرش، استیلاء، استواء کا معنی کرتے ہیں استولا، استولا، یہ پرانے جہمیہ بھی یہی معنی کیا کرتے ہیں۔ امام ابو الحسن عشری کی کتاب جو الابانہ کل بتائی تھی نا، اس میں انہوں نے معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کی جو طویل ذکر کیا نا استواء علی العرش کی، وہ یہی کی ہے استولا، جہمیہ معتزلہ کی۔ یہ بعد والے اشاعرہ اور ماتریدیہ وہ بھی یہی طویل کرتے ہیں، وہی معتزلہ والی اس کی، لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنہ ہیں، اہل سنہ۔ طویل کی ہے اہل تعطیل والی جو غیر اہل سنہ تھے، اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنہ ہیں، طویل ان کی ہے۔ اس طرح دوسری صفات میں بھی طویلیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اہل سنہ ہیں، منہج اہل سنہ والا نہیں ہے، سمجھ لگی نا۔ اس طرح یہ استواء علی العرش پر جو ہے نا ایک مقالہ ہے میرا ویسے مفصل
اس پر کافی تفصیل سے ہے وہ، کئی کتابیں بھی ویسے چھپ چکی ہیں اس پر، یہ استواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی صفت۔ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب بجیانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا اس پر، الاکتفاء بتفسیر الاستواء میرا خیال نام ہے اس کا، یہ چھپا ہوا ہے اردو میں۔ الاعتصام ایک خاص نمبر نکلا تھا مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب پر، الاعتصام افروزہ الاعتصام خاص نمبر 3 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، یہ 4 ہے میرا خیال۔ اس میں بھی ہے یہ پورا رسالہ، اس کا مقدمہ لکھا ہے حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مقدمہ شروع میں اس پر بحث لکھی ہے انہوں نے، جامع معنی ہے بحث۔ یہ آگے چہرہ ہے اللہ کا، صفت الوجہ، اس کی طویل یا تو وجود کے ساتھ کرتے ہیں، وجود کے ساتھ، یہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھی ہوئی ہے، 17 نمبر جز ہے، 165 صفحہ، یہ تفسیر قرطبی 20 اجزاء کے اندر چھپی ہوئی ہے، 20 اجزاء میں تفسیر قرطبی وجود کے ساتھ، کبھی جہت کے ساتھ بھی کرتے ہیں، قصد کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ کے اندر جو ہے نا 26 وجوہ سے اس کا رد کیا ہے، جو چہرے کی طویلیں کرتے ہیں نا 26 وجوہ سے رد کیا ہے اس طویل کا۔ یہ چہرے کی نفی کر کے پھر کہنا ذات مراد ہے، یہ غلط ہے۔ ویسے اگر کوئی چہرے والی ذات مراد لے لینا تو کوئی حرج نہیں ہے، میرے خیال میں ہے یہ، میں یعنی اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ چہرے والی ذات اگر چہرے کی نفی کر کے ذات مراد لینا پھر غلط ہے بالکل ہی، فاسد کہا جائے گا اس کو، فاسد طویل ہے۔ اللہ کے چہرے کی نفی اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں مخلوق کا بھی چہرہ ہوتا ہے لہذا تشبیہ لازم آ جائے گی، حالانکہ اس میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے لائق ہے، بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ نے تو مثلیت کی نفی کر دی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کا اس طرح بھی رد لکھا ہوا ہے التدمریہ میں کہ کیا تم ذات مانتے ہو اللہ تعالیٰ کی؟ ذات مانتے ہو نا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ذات تو مانتے ہیں ہم اللہ کی۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ ذات تو پھر ہماری بھی ہے، مخلوق کی بھی ہے، تشبیہ تو پھر لازم آ گئی ہے۔ اب کدھر جاؤ گے؟ ادھر بھی کوئی کہو پھر ذات نہیں ہے تو اس کی طویل کرو کوئی ذات کی، حالانکہ ادھر نہیں کرتے، ادھر کہتے ہیں بے مثل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہماری ذات کی طرح نہیں۔ تو جب ادھر کہہ دیتے ہیں ہماری ذات کی طرح نہیں، تو کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ چہرہ ہے اللہ کا ہمارے چہرے کی طرح نہیں؟ ادھر بھی یہ کہہ دیں، تشبیہ تو لازم نہیں آتی۔ اللہ کا چہرہ جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے، اللہ کے شیان شان، مخلوق کا چہرہ وہ مخلوق کے شیان شان، چہرہ جو ہے نا وہ چہرے کی مثل نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہمارے مثل جس طرح اس کی ذات ہماری مثل نہیں ہے۔ اسی سے ایک قاعدہ ہے القول فی الصفات کالقول فی الذات، یہ بھی قاعدہ ہے یہ، القول فی الصفات کالقول فی الذات، جس طرح پہلے ایک قاعدہ بتایا تھا القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الاخر۔ یہ قاعدہ جو ہے نا پہلا قاعدہ یہ اشاعرہ کے رد میں ہے، اشعری ماتریدیوں کے رد میں، جو بعض صفات کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں، اور یہ قاعدہ جو ہے نا معتزلہ کے رد میں ہے، کیونکہ معتزلہ ذات کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے، ذات کو مانتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی ذات جس طرح تم مانتے ہو تشبیہ کے بغیر، کیونکہ مخلوق کی بھی ذات ہوتی ہے نا، تو پھر تم ادھر کیوں نہیں کہتے کہ وہ تشبیہ لازم آتی ہے، ادھر تم مان جاتے، پھر صفات کو بھی مان جاؤ اسی طرح ہی۔ یہ قاعدے 2 التدمریہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ویسے 9 قاعدے لکھے ہیں اس کتاب کے اندر التدمریہ میں، 9 قواعد، اور شیخ عثیمین صاحب کی کتاب میں بھی ہے۔ اکثر یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں سے قاعدے اخذ کیے گئے ہیں جو شیخ عثیمین صاحب نے لکھے ہیں القواعد المثلیٰ میں۔ تو یہ ایک صفت ہے، صفت اتیان اور مجیء، آنا،
اس کی طویل پہلے بتائی میں نے، کل ہی وہ محلی کی تھی، جا ربو کا، کہتے ہیں جا امر و ربے کا، یہ امر اتیان امر کے ساتھ یا مجیء امر کے ساتھ طویل کرتے ہیں، یعنی کہا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب لینے کے لیے، اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی آئیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں آئے گا، اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا امر آئے گا۔ حالانکہ قرآن میں ہے وہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے۔ ادھر بھی معتزلہ طویل کرتے، کہہ دیتے تھے کہ رب کے امر کا انتظار کرنے والے، ناظرہ الی ربہا یعنی الی امر ربہا ناظرہ، ناظرہ کا معنی منتظرہ کرتے ہیں وہ، یہ طویل غلط ہے معتزلہ کی، وہاں دیکھنے والا معنی نہیں کرتے، انتظار کرنے والا، یہ شرح تحاویہ کے اندر بہت رد لکھا ہوا ہے اس طویل کا، یہ غلط ہے۔ یا کئی حکم کے ساتھ طویل کرتے ہیں اس کی، حکم یعنی اللہ کے حکم، امر کی جگہ پر حکم لفظ بول دیتے ہیں، یہ مجموع فتاویٰ کے اندر بھی ہے ان کا رد، 13 نمبر جلد ہے، 354 صفحہ، جو 35 جلدوں میں ہے نا مجموع فتاویٰ پرانا نسخہ وہ ہے، اب تو کئی طبعے اور بھی آگے ہیں، جلدوں میں فرق ہے اور صفحات بھی بدل گئے ہیں۔ 13 نمبر جلد 354 صفحہ۔ یہ نفس لفظ ہے نا، نفس وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، صحیح بخاری کے اندر نا یہ نفس پر بھی پابند ہے امام صاحب نے، اللہ کے لیے نفس، نفس کا اطلاق اللہ پر، نفس کا، تو اس کی بھی یہ طویل کرتے ہیں کہ کئی تو عقاب کے ساتھ طویل کرتے ہیں، عقاب سزا عذاب، یعنی یحذرکم اللہ عقابہ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے عذاب سے، یہ طویل صحیح نہیں ہے، تفسیروں کے اندر کی ہوئی ہے، اور قرطبی نے کی ہے، امام قرطبی نے، یہ 4 نمبر جلد ہے 58 صفحہ، اور 6 نمبر جلد ہے 376 صفحہ، تفسیر قرطبی کا، 2 جگہ پر انہوں نے یہ عقاب کے ساتھ طویل کی ہے۔ یہ صحیح یہ ہے کہ نفس سے مراد ذات ہے یہاں، یعنی یحذرکم اللہ ذاتہ، اپنی ذات سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے۔ نفس کا عام اطلاق جو ہے نا ذات پر ہو جاتا ہے، ذات پر، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، مجموع فتاویٰ 9 نمبر جلد ہے اور 292 صفحہ ہے یہ اس میں۔ تو بعض جو ہے نا یہ نفس کو صفات میں سے سمجھتے ہیں کہ نفس جو ہے نا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ذات مجرد ہے، اس سے ذات مجرد یعنی صفات کے بغیر صرف ذات، بعض نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن یہ دونوں قول صحیح نہیں ہے، ذات مجردہ کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور باب صفات میں سے کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد الذات المتصفہ بالصفات، یہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات مجرد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو متصف ہے، یعنی صفات کمالیہ کے ساتھ، الذات المتصفہ بالصفات الکمالیہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ جو کمالی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ یہ جہمیہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ذات مجرد ہے، کیونکہ وہ صفات کی جب نفی کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا کہ وہ صرف ذات ہے، محض ذات، بس سلف نے ان کا رد کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ساتھ ہی اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید کے اندر، صفات کے ساتھ ایسی صفات ہیں بے مثل جو مخلوق بھی عاجز آ جائے، ایسے کام ہے اللہ تعالیٰ کے، ایسے کام
سمجھ لگی نا؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ ہیں اس کی ذات کے ساتھ، خاص کسی اور کے اندر وہ پائی نہیں جاتی، تو اس سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اپنی صفات کے ساتھ، مکون ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ، اور یہ جو اس کی تخلیق صفت کے ساتھ جو واقع ہوتا ہے نا، وہ ہے مخلوق۔ تخلیق اس کی صفت ہے، تخلیق کے ساتھ وہ خالق ہے، تخلیق کے بغیر وہ خالق نہیں ہے۔ جس طرح علم کے ساتھ وہ علیم ہے، عالم ہے، علم کے بغیر وہ عالم نہیں ہے۔ معتزلہ جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے علیم بلا علم، جہمیہ، قدیر بلا قدرہ، قدیر بلا قدرہ، بصیر بلا بصر، یہ کہتے تھے معتزلہ کہتے تھے، یہ معتزلہ۔ یہ جہمیہ جو ہے نا وہ غلاط جو غالی جہمیہ تھے، وہ اسماء و صفات دونوں کی نفی کرتے تھے، لیکن معتزلہ جو ہے نا یہ صفات کی نفی کرتے تھے، اسماء کا اطلاق کرتے تھے اللہ پر۔ یہ شرح کتاب واسطیہ کے اندر لکھا ہوا ہے خلیل فراس نے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو معتزلہ جو ہے نا یہ کہتے تھے اللہ علیم ہے، العلیم، لیکن بلا علم، القدیر بلا قدرہ، الخبیر بلا خبرہ، الحکیم بلا حکمہ۔ اس طرح یہ سارے صفات کے بارے میں۔ تو جہمیہ جو ہے نا وہ کہتے تھے ذات ہے اللہ، بس ذات ہے بلا صفات ہے۔ تو اہل سنہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ العلیم بالعلم، القدیر بالقدرہ، البصیر بالبصر۔ اس طرح دوسری صفات کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا تعارف اس طرح ہوتا ہے۔ سمجھ لگی نا؟ تو یہ اللہ النفس سے مراد پھر کیا ہو گیا؟ الذات المتصفہ بالصفات الکمالیہ، الکمالیہ، یہ ہے نفس سے مراد۔ مجموع فتاویٰ کے اندر شیخ الاسلام نے لکھا 9 نمبر جلد 292 صفحہ، 9 نمبر جلد 292 صفحہ، اس میں اس چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے نفس لفظ کی۔ باقی یہ دوسرے یہ طویلیں وغیرہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے نفس کی۔